کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ خوش ہو کر کہنے لگے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے۔ کلمہ طیبہ کا سراسر نور و سرور ہونا بہت سی روایات سے معلوم مفہوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے 5 ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے، گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ نور ہے، قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، والصراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ رابعہ ادویہ مشہور ولیہ ہے، رات بھر نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو رہتی، اور جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتا رہے گا، ان قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو وصیت فرمائی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی، اس میں مجھے حدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ان کتابچوں کا مطالعہ کرنا، تعلیم کرانا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ آپ حضرات میں سے جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اچھی طرح اس کو جان لیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ امت کو شرور اور فتنوں سے بچانا ہے، شر اور فتنے سے امت کو بچاؤ، یہ ہمارا کام ہے۔ اور یہ کتنا بڑا شر ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے فضائل نماز لکھی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ تعلیم کرائیں اور نمازی بنیں۔ فضائل قرآن لکھی ہے، کیوں؟ تعلیم کرائیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ فضائل رمضان لکھی ہے، کیوں؟ تعلیم کرائیں، رمضان کے روزے رکھیں۔ اور فضائل ذکر لکھی ہے، کیوں؟ لوگ تعلیم کریں اور ذکر کریں۔ اور عجیب بات یہ کہ ہم دیندار لوگ ہی اس پر متوجہ نہیں، دیندار ہی اس پر متوجہ نہیں۔ ہم محسوس نہ فرمانا، ہم فضائل ذکر کی تعلیم کراتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے۔ اگر یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ غلط ہے اور جائز نہیں ہے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کی مجالس قائم فرماتے تھے، بدعتی عالم ہوئے نا، تو بدعتی عالم کی کتاب پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ آپ شیخ الحدیث مولانا زکریا کو بدعتی بھی کہیں اور اپنا بڑا بھی کہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں کسی بدعتی آدمی کو اپنا بڑا نہیں مانتا، اسے بڑا مانتا ہوں جو اہل سنت والجماعت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو میں اپنے حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج سمجھیں اور حضرت کی مجالس ذکر کو قائم فرمائیں اور اس کو بدعت نہ سمجھیں۔ اس سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، اور ذکر کی برکت سے آدمی کو بہت سارے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ ہمارے ایک عام آدمی نہیں، عالم ہے، پشاور میں رہتے ہیں، میرے پاس تشریف لائے قیام فرمایا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 2-4 روز میرے ساتھ رہیں اور صبح اٹھ کے میرے ساتھ ذکر کریں۔ خیر کچھ دن ٹھہرے، ذکر معمول بنا لیا۔ ابھی چند دن قبل میں خیبر پختونخوا پاکستان دورے پر تھا، ان کے پشاور گیا تو مجھے وہ فرمانے لگے مولانا جو آپ نے مجھے ذکر پہ لگایا ہے، اس ذکر کی برکت سے
بازار میں جاتے ہیں نامحرم عورتوں کو اب دیکھنے کو آہستہ آہستہ دل کم کرتا ہے، بچنا شروع ہو گیا۔ پہلے جاتے تھے تو نامحرم عورتیں دیکھتے تھے، اب یہ ذوق بدل رہا ہے یہ رات کے ذکر کی وجہ سے۔ میری بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں، جس گندے ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا مجھے بھی اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے۔ آدمی آنکھیں بند کرے تو بلی چلا نہیں جاتی، آنکھیں بند کرنے سے آدمی بلی کہتے چڑھ جاتا ہے۔ تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ بہت غلیظ اور گندا ماحول ہے، اور اس ماحول میں دعوت کا کام بھی کریں، تبلیغ کا کام بھی کریں، گلیوں میں گشت بھی جا کے کریں، تو بازار کی ظلمت بہرحال آدمی کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ آپ کے اوپر نہیں کرتی ہوگی، میرے اوپر تو کرتی ہے، میرے اوپر تو اثر ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوتا تھا۔ حضرت جی فرماتے تھے میں بازار جاتا ہوں، گشت کرتا ہوں، واپس آتا ہوں تو دل پہ ظلمت محسوس کرتا ہوں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے شیخ الحدیث مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتا ہوں، اللہ کی ضربیں لگاتا ہوں تو دل سے ظلمت ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑوں کا حال تھا، یہ پتہ نہیں ہم چھوٹوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ باتیں سمجھا کریں۔ اور بعض باتیں میں سمجھانے کے انداز میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کا کام ہمارا ہے، اس لیے میں عمومی مجمع میں نہیں کہتا، بند کمرے میں ایسی باتیں کہتا ہوں۔ ابھی دیکھو ہماری یہاں 2 جماعتیں آئی ہیں، اگر جمعے کی بات اعلان ہوتا کہ جماعت تعلیم ہوگی یا بیان ہوگا تو جماعت کے ساتھی نوافل نہ پڑھتے، وہ قریب آتے اور ساتھیوں کو سمجھاتے کہ اجتماعی عمل کے سامنے نفلی عبادت کو کم کرتے ہیں، اور میں نے بیان کا اعلان کیا تو سارے نفل پڑھ رہے۔ اب کسی کو بھی نہیں صاف سر بھی نفل مختصر کر لیتا کہ مولانا کا بیان شروع۔ میں نے چونکہ جماعت میں وقت لگایا ہے اس لیے مجھے جماعت کے مزاج کا پتہ ہے کہ جب بیان کا اعلان ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد یقین کی بات ہوگی یا تعلیم ہوگی، آپ خود بتاؤ نوافل مختصر کرتے ہیں کہ نہیں، یا چھوڑتے ہیں یا مختصر کرتے ہیں؟ ابھی بعد میں نوافل پڑھ لیں گے تاکہ لوگ چلے نہ جائیں، لیکن جب میں نے اعلان کیا تو آپ اس طرف نہیں آ رہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر بندہ نفل پڑھ رہا ہے بڑی تسلی سے تاکہ سارے لوگ چلے جائیں، صرف ہم رہ جائیں پھر مولانا کا بیان کروائیں۔ میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب اپنا آدمی بند کمرے میں ایسی بات سمجھائے تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اس کو محسوس نہیں فرمانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی کمزوریاں دور فرمائیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ اس کا اہتمام کریں۔ ابھی لمبا ذکر تو میں کراؤں گا نہیں، اس لیے کہ آپ ذکر کے لیے سے تشریف نہیں لائے، عشاء کو پروگرام تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد ابراہیم میں جو ساتھی تشریف لائیں وہ لائیں۔ آپ میں سے کوئی نہیں آئے کہ میں اکیلا بھی ہوں گا تو میں نے پھر بھی ذکر نہیں چھوڑا۔ میں پاکستان میں سفر کرتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، یہ میں صرف آپ کو سنانے کے لیے کارگزاری عرض کرتا ہوں۔ ہم رات 1:30 بجے بھی سوئے نا تو صبح 3:30 بجے اٹھتے ہیں، میرا ڈرائیور، میرا گارڈ، میرا سیکرٹری، کوئی بھی نہ ہو، ہم 4 بندے رات کو تہجد میں اپنا ذکر بالجہر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا آرام کر کے اگلا سفر کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئیں گے تو میں کروں گا، آپ نہیں آئیں گے تو میں نہیں کروں گا۔ آپ آئیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا، نہیں آئیں گے تو ہم نے تو پھر بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو ذکر کراتے ہیں اس کا مقصد صرف ذکر کرانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد سکھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو جماعت میں جاتے ہیں تو 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، تو جن کو نہیں آتے وہ 6 نمبر سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا؟ بولتے نہیں، سیکھتا ہے۔ تو جو ذکر نہیں کرتا وہ سیکھتا کیوں نہیں ہے؟ 6 نمبر سیکھ لیں، آپ کو تعجب نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ذکر کیسے کرنا ہے سیکھ لو، اس پر کہتے ہیں تو بدعت ہے۔ 6 نمبر سیکھنا سنت ہے اور ذکر سیکھنا بدعت ہے۔ قرآن کریم آپ نے نہیں پڑھا، ابھی آپ 40 دن کے لیے چلتے ہیں تو پھر حلقہ لگتا ہے کہ نہیں تعلیم کا، اس حلقے میں 10 صورتیں 11 صورتیں سورۃ فاتحہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں نا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں آتا تو سیکھ رہے ہیں۔ اب ذکر کا مزاج نہیں ہے، آپ نے نہیں سیکھا، میں کہتا ہوں ہفتہ میں یہاں پر ہوں، سیکھ لیں، 1 ہفتہ میرے ساتھ ذکر کر لیں۔ میں آپ کو اپنا مرید تو نہیں بنا رہا، کوئی آپ سے ڈالر چندے تو نہیں مانگ رہا، کوئی میں تبلیغ سے کام سے چھڑا تو نہیں رہا، میں تو تبلیغ کے کام پہ دلائل دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب آپ ذکر کے ساتھ تبلیغ کا کام کرو گے آپ کو محسوس ہوگا آپ کا کام مضبوط ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا۔ خلوت میں اٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پھر جماعت کا کام کرو، انشاءاللہ آپ اپنے کام میں برکتیں دیکھنا کتنی آتی۔ حضرت شیخ الحدیث ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضائل اعمال کتاب ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی کہ نہیں؟ کیوں پھیلی؟ شیخ نے تو کبھی چلا نہیں لگایا، کبھی چارپا نہیں لگایا، ایک سروزہ بھی نہیں لگایا، اگر آپ کے علم ہے تو مجھے آپ بتائیں، ایک بھی نہیں لگایا۔ ارے شیخ کی جو رات کی عبادات تھی نا اور دل کا علمی ذوق تھا اور مجال سے ذکر تھا، وہ ذکر کی برکت سے اس کتاب میں نور اتنا پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں چمکا دیا۔
آپ دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم دن کو دعوت دیں، کام کریں، رات مصلی پہ کھڑا ہوں، صبح اپنے اکابر کی تسبیحات کا ذکر کریں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لطف کتنا آتا ہے، آپ اپنے جسم میں طاقت کتنی محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر ایک کپ چائے پی تو انرجی ہوگی، میں نے بادام کھائے تو طاقت ہوگی، اگر میں نے اچھا کھانا کھایا جسم مضبوط ہوگا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ذکر سے بھی جسم میں طاقت آتی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ آپ نے اسی فضائل اعمال میں پڑھا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اللہ کے ذاکر کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں۔ جو بعضوں کو شبہ ہوتا ہے نا یہ اجتماعی ذکر کیوں کرتے ہیں، اصل اجتماعی نہیں ہے، اصل انفرادی ہے، اصل اونچا نہیں ہے، اصل آہستہ ہے۔ لیکن سیکھیں گے کیسے؟ میں آہستہ اکیلا کرتا رہوں تو آپ سیکھ جائیں گے۔ آپ کسی قاری کی مجلس میں جائیں قرآن پڑھنے کے لیے تو قاری کیا کہتا ہے؟ ہا ادھر سے نکالو، ادھر سے، غین ادھر سے نکالو۔ آپ اسے کو کوئی حدیث بتاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو ہا ادھر سے نکالو، غین ادھر سے نکالو۔ کبھی کوئی قاری سے پوچھتا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے یہ فن ہے۔ قاری سمجھتا ہے ہا کہاں سے نکلتا ہے، قاری سمجھتا ہے غین کہاں سے نکلتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور یہاں نکالو، کہتے ہیں کیسے حدیث میں آئے؟ صحابہ نے کب سیکھا تھا؟ عین الخاص صحابہ نے کب سیکھا تھا رضی اللہ عنہ؟ ان کو پتہ تھا ہا کہاں سے نکلتا ہے، ان کو پتہ تھا اللہ کی طرف کیسے لگتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ تو ہم کہتے ہیں سیکھ لو، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو میں بالکل نہیں کروا رہا، بس میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جن کا ذوق ہو انشاءاللہ مسجد ابراہیم میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم کوئی بھی نہیں ہوگا، میں بھائی صفدر زبیر جی 3-4 ہوں گے، ہم نے پھر بھی کرنا ہے۔ آپ یہ ذکر کا مزہ چکھ کے دیکھو، لطف دیکھو کتنا آتا ہے۔ جب دل تھوڑا سا چل پڑا نا اور ذکر پہ تھوڑا سا مزاج بن گیا، اللہ کی قسم آپ کو دیکھنا سرور کتنا آتا ہے۔ لاکھ مرتبہ بتاؤ مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے، سیب بہت اچھا ہوتا ہے، جب تک نہیں کھاؤ گے مزہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ کھاؤ پھر دیکھو سیب میں طاقت کتنی ہے، یہ لذیذ کتنا ہے، فلاں چیز میں طاقت کتنی ہے، مزہ کتنا ہے۔ جب تک چلے گی نہیں سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ دین کا کام ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں، یہ چل کر دیکھنے کا ہے، دیکھ کر چلنے کا ہے۔ میں نے وقت لگایا جماعت میں، مجھے سارے جملے آتے ہیں، میں نے پورا وقت لگایا۔ میں ساتھی کہتا ہوں میں تو پشتو میں پوری دعوت دینا سیکھی ہے کہ دعوت کیسے دیتے ہیں۔ پشتو علاقوں میں گشت کرتے ہیں، ہم نے تو وہاں بھی دیکھا دعوت کیسے۔ ہماری مصروفیات اتنی ہیں، فرقے باطلہ کا رد اتنا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں بچتا کہ میں اس ترتیب میں وقت لگاؤں۔ اور میں تو گیا ہوں مولانا صاحب سے ملا ہوں، مولانا جمیل صاحب سے ملا ہوں، رائیونٹ جا کر کہا میں نے کہ میرا جتنا وقت لگوانا لگوا لے، میں کب منع کرتا ہوں؟ میں نے سرگودا مرکز گیا ہوں، پھر میرا جتنا وقت لگانا لگا لیں، لیکن لگاؤں گا ایسے جیسے میری ترتیب ہے۔ ترتیب کا معنی کیا؟ اب آپ کو نہیں پتا کہ میری جنگ کتنی ہے، تو میں تو پاکستان جاؤں گا تو اپنی گاڑی اپنے بندے ساتھ رکھوں گا، پھر کسی مسجد میں سوؤں گا، ایسے مشکل ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں یقینیہ میں تھا تو ہمارے بہت اچھے دوست ایک ساتھی تھا، تو مجھے کہتے مولانا صاحب کینیا یہیں سے چلہ لگا لیں۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، میں بالکل تیار ہوں۔ مجھے کہتے پھر میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں کچھ وقت لگاتے ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کہاں سوتے ہیں؟ کہتے گھر میں۔ میں نے کہا میرا بھی انتظام کرو۔ اب جو میں نے کہا ترتیب تو ہے نا، چونکہ میری مجبوری آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا کام کتنا ہے۔ جن کے سامنے ہمارا پورا کام نہیں ہے نا، وہ نہیں سمجھتے کہ اس بندے کو کتنا سنبھالنا چاہیے۔ خیر اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اللہ تبلیغ کے کام کو خیر بنا دے اور پوری دنیا میں خیر کو عام فرما دے، اور ہم جیسے نالائقوں کی وجہ سے یہ کام شر سے محفوظ ہے، اس کی بہت دعا کیا کرو، یہ اپنے لیے دعا کیا کرو اللہ ہماری وجہ سے اس کام کو بدنام ہونے سے محفوظ فرمانا۔ کام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم کرنے والے نکمے ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے کام بدنام ہوتا ہے۔ کام تو بہت اچھا ہوتا ہے، ہم ٹھیک نہیں ہوتے اور ہماری وجہ سے سارا اعتراض اس دین کے کام پر آتا ہے۔ تو دعا فرما لیں، باقی انشاءاللہ ابھی آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک 2 معمول بطور خاص یاد رکھیں۔ ایک سورۃ الکہف، اس کی تلاوت ضرور کریں، اس سے آدمی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد جہاں عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 سال کی نیکیوں کا اجر ملے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے، فضائل درود پاک میں لکھا ہے، شیخ نے لکھا ہے۔ تو جب شیخ نے لکھا تو عمل کرنا چاہیے، اس لیے تھوڑا لکھا کہ ہم لوگوں کو سناتے رہے خود عمل نہ کریں۔
تو جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز پڑھیں اور 80 بار یہ درود پاک پڑھیں، اور درود بہت کثرت سے پڑھا کریں، بہت زیادہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، طاعت قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما، غلیظ ماحول کی فتنہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے مبارک کام کو بدنام نہ ہونے دینا، اللہ اس کو بدنامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وجود سے خیر پھیلے، ہمارے وجود سے شر نہ پھیلے۔ اللہ تو ہم سب کو خیر والا بنا دے، شر والا نہ بنا۔ اللہ تو شرور سے محفوظ فرما لے، اللہ شرور سے محفوظ فرما لے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله